امریکہ نے پہلی مرتبہ کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور بیان دیا ہے کہ پاکستان کو اپنے ملک کی دفاع کا حق حاصل ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کس طرف جا رہی ہے؟ امریکہ کی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد امیگریشن کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اپنا کے سالانہ کنونشن میں جو کہ فلوریڈا میں منعقد ہو رہا ہے، وہاں لگے بینرز میں تمام ہیروز اور تاریخی شخصیات کی تصویریں اصلی حالت میں لگائی گئی ہیں، جبکہ پاکستان کے ہیرو، ورلڈ کپ کے ونر 1992 کے ہیرو عمران خان کے چہرے پر اپنا کے ڈاکٹروں نے پوچا پھیر کر چہرے کو مسخ کر دیا۔ اس بات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں میں تمام امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے تمام لوگوں میں اس بات پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ عمران خان کے چہرے کو مسخ کیوں کیا گیا۔ عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے، اس کا سیاست سے اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا جب اس نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ عمران خان بحیثیت ایک سیاسی لیڈر نہیں، ایک سماجی شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 3 کینسر ہاسپٹل لاہور، کراچی اور پشاور میں اس نے بنائے، عمران خان نے، اور 2 یونیورسٹیز بنائی، اپنے پیسوں سے بنایا۔ اس نے کوئی حکومتی چیزوں پہ نہیں جا کے قبضہ جما کے کہہ دیا کہ یہ اس کو نام اس کا تبدیل کر دیا جائے، بلکہ انہوں نے اپنے جتنی بھی کمائی اس کی تھی سارے ہاسپٹل پہ لگائے۔ اس نے اپنے سارے جو تھے ادھر ادھر کے پیسے سب ہاسپٹل میں لگایا اس نے۔ اور میرا اپنا کے منتظمین سے اور جو موجودہ اپنا کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ اپنے اس حرکت پہ معافی مانگیں۔ عمران خان صرف سیاسی لیڈر نہیں ہے، ہمیں اس سے سیاسی لیڈر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ قوم کا ہیرو ہے، 1992 کا وہ ورلڈ چیمپئن ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ملک میں 3 کینسر ہاسپٹل بنائے، لاہور، کراچی اور پشاور میں۔ اس نے 2 یونیورسٹیز بنائیں، یہ اور کسی نے نہیں کیا، اس نے یہ کام کیا۔ یہ پاکستان کا ہیرو ہے، اس کے خلاف یہ جو بغض ہے لوگوں کے دلوں میں وہ دور ہونا چاہیے، اور اس کی تصویر کے ساتھ جو مذاق کیا گیا اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور اپنا کے لیڈروں کو جو لیڈرشپ ہے اس کو اس بات پہ اگر انہوں نے خود نہیں کیا ہے تو تحقیقات کروائیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کو قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قوم کے ہیرو کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ سے ان 4 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 3 جولائی اور 2026 اور جمعے کا دن ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند روز میں ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ میرے نزدیک اس بیان کی صرف عسکری نہیں بلکہ سفارتی اہمیت بھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کی سلامتی کے خدشات کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ امریکہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، یا صرف موجودہ حالات کے تناظر میں دیا گیا ایک محدود سفارتی بیان ہے؟ دوستو، افغانستان پاکستان کی کشیدگی پر نظر ڈالیں تو پاکستان کا موقف ظاہر ہوتا ہے کہ سرزمین پر حملوں میں ملوث دہشت گرد سرحد پار محفوظ پناہ گاہیں استعمال کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پاکستان نے سرحد پار کارروائیاں کی ہیں۔ دوسری طرف افغان حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں شہری بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ کارروائیاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف تھیں۔ یہ صورتحال پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
دونوں ممالک کے عوام امن چاہتے ہیں، جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ناظرین، امریکہ کی سپریم کورٹ کے حالیہ دنوں میں ایک نہایت اہم فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی اس کوشش کے تناظر میں سامنے آیا ہے جس میں پیدائش کے ذریعہ شہریت کے قانون کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے بحث ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس موضوع پر آئندہ بھی سیاسی اور قانونی بحث جاری رہنے کا امکان ہے۔ ادھر پاکستان میں سیاسی ماحول بدستور گرم ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ معاشی مشکلات، مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام عام شہری کے لیے سب سے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ میری رائے میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح ملنی چاہیے۔ جمہوریت میں اختلاف رائے ہونا فطری بات ہے، لیکن سیاسی ریاستی اداروں، آئینی اور عوامی مفاد کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے امریکہ سے ایک ایسی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے اوورسیز پاکستانیوں میں اور خصوصاً پاکستانیوں میں خاصی بحث چھیڑ دی ہے۔ فلوریڈا میں ہونے والے اپنا کنونشن میں پاکستان کی مختلف تاریخی شخصیات کے پوسٹر آویزاں کیے گئے ہیں، لیکن انہی پوسٹروں میں ایک تصویر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ آپ اس پوسٹر کو غور سے دیکھیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سمیت دیگر قومی شخصیات کی تصاویر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن جہاں 1992 کے ورلڈ کپ کے فاتح کپتان عمران خان کی تصویر ہونی چاہیے تھی، وہاں چہرہ واضح نہیں نظر آتا، بلکہ اسے اس انداز میں پیش کیا گیا جس پر سوشل میڈیا پر شدید اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ اس تصویر کو مسخ کر دیا گیا ہے جان بوجھ کر۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، اگر کسی شخصیت سے سیاسی اختلاف ہے تو کیا قومی تاریخ بھی بدل دی جائے؟ 1992 کا ورلڈ کپ کسی ایک جماعت کی نہیں، پوری پاکستانی قوم کی مشترکہ یاد اور پورے قوم کے فخر ہے۔ یہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن قومی تاریخ، قومی فخر اور کھیل کی یادگار کامیابیوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ واقعی دانستہ طور پر ہوا ہے تو ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی، اور اگر یہ غیر ارادی تھا تو منتظمین اس کی وضاحت ضرور کریں گے۔ ناظرین، آج دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک طرف امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف ہمارے خطے میں نئی صف بندیاں بن رہی ہیں۔ ایسے وقت میں پاکستان کو دانشمندانہ سفارتکاری، مضبوط معیشت اور قومی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور پورے خطے میں امن قائم ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور شاہ جی کی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں اپنے رشتہ دار، عزیز و احباب کو یاد رکھیے اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے اور اس ناچیز کا بھی خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔